اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی نقش سلیمانی کی اصطلاح سننے کو ملے گی۔ اس طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور وہ ظلم اب بھی جاری ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت، بابل میں۔ بابل عراق کا پرانا نام ہے۔ یروشلم پر حملہ کرنے والا بخت نصر بھی یہیں کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی بابل ہی کا بادشاہ تھا۔ نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جس کی جمع نماردت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا جو انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ خود ہی یہ واضح کر دیتے تھے کہ دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے۔ گویا ان پر تمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت پورے طریقے سے گھر کر چکی ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَلَا تَكْفُرْ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈھالتے تھے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈھالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، اس طرح کے کام اب بھی بعض عورتیں بڑی سرگرمی سے سر انجام دیتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور نہ جانے کیا کچھ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، چاہے کوئی دوا ہو یا وہ بھی بِإِذْنِ رب کا کام کرے گی، ورنہ نہیں۔ جو کوئی بھی اس کا سبب بنے گا ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا اثر بھی اگر ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا۔ چنانچہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے پر ڈٹے رہنا چاہیے اور مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جادو جس نے بھی سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں علم ہوتا کہ ہم کس گمراہی کے رستے پر چل پڑے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور توجہ سے بات کو سنا کرو۔
قبل ازیں منافقین بنی اسرائیل کا ذکر ہوا تھا جن کا قول تھا سمعنا وعصینا۔ اب یہاں ان منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے۔ یہودی اور ان کے زیر اثر منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات انہیں سنائی نہ دیتی یا سمجھ میں نہ آتی تو وہ رائے نہ کہتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اہل ایمان بھی بالفظ استعمال کرنے لگے تھے، لیکن یہود اور منافقین اپنے خبث باطن کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے، غائینہ ہو جاتا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اس پر دل ہی دل میں خوش ہوتے اور اس طرح اپنی خباثت نفس کو غذا مہیا کرتے۔ اگر کوئی ان کو ٹوک دیتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تو جواب میں کہتے ہم نے تو رائینہ کہا تھا، معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، اس کی جگہ کہا کرو انظرنا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم بات کو سمجھ لیں، اور دوسرے یہ کہ توجہ سے بات کو سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین مکہ میں سے، وہ اس بات پر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ یہ کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا، اور خاتم النبیین کا یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ کو ملے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ یہ تو سب اس کا اختیار ہے اور اس کا فیصلہ ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔